اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کی آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کی آنسوں میں؟ منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں؟ برچی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں؟ صغرا نظر اٹھاؤ، قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوں میں، عباس کے بریدہ لاکھوں کی داستان ہے، عباس کی بریدہ لاکھوں کی داستان ہے، بہتا ہوا ہے دریا زینب کے آنسوں میں، زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوں میں، ابان اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں؟ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں؟ منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ووتدى بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مكي المدني القرشي الحاشمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المسلمين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ تمام تعریف اس رب الکریم کے لیے ہے، اس رب الرحیم کے لیے ہے، اس مالک حقیقی کے لیے ہے، اس خالق کائنات کے لیے ہے، اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے کبھی کسی کو کسی بھی جگہ تک نہیں چھوڑا. اور سورہ علق آیت نمبر 14 میں خود فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعلم ان اللہ یرا. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور قرآن مجید کی ہر ایک آیت کریمہ معجزہ ہے. اور اس کے بعد درود پاک ہے محمد والہ الطاہرین پر کہ جن کے اوپر خود اللہ اور اس کے رسول اور تمام انبیاء بھی خود صلوات بھیج رہے ہیں. آپ بھی ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام انبیاء، خود خداوند عالم، تمام ملائکہ، تمام جن و انس، ہر ایک شے ذرے سے لے کر آفتاب تک، یعنی ہر شے چاہے وہ معدوم میں ہو یا موجود میں ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، ہر ایک شے اس پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے. لیکن جس وقت جس شے نے بھی تسبیح و تحلیل کی تو فرق بس یہ رہا کہ ہر ایک شے نے اپنی اپنی زبان میں تسبیح و تحلیل کی. ہم چونکہ خاکی مخلوق ہے، ہم ہر ایک شے کی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے. اگر ہم واقفیت رکھتے ہوتے تو ہمارے ہر ایک شے کو دیکھتے، چاہے وہ کنکر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ کرن ہو، چاہے وہ شمس ہو، چاہے وہ نجوم ہو، چاہے وہ قمر ہو، چاہے وہ فضا ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے چرندے ہو، چاہے سنگریزے ہو، کوئی بھی شے ہو، اگر ہم ان کی زبان کی واقفیت رکھتے، ان کی زبان کی نالج رکھتے، ان کی زبان کو پہچاننے والے ہوتے، معرفت رکھنے والے ہوتے، تو ہمیں پتا چلتا کہ کائنات کے اندر صرف ہم ہی تسبیح و تحلیل نہیں کر رہے ہیں، ہم ہی امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خداوند عالم کی جہاں جہاں پر بھی مخلوقات موجود ہے وہ تمام کی تمام اشیاء رسول اور آل رسول کا ذکر کر رہی ہے. اور بالخصوص ہمارے پاس زبان نہیں ہے وہ کہ ہم ہر ایک شے کی زبان کو پہچان سکے، لیکن جناب سلیمان کو اللہ نے عطا کی تھی کہ آپ چرندوں کی، پرندوں کی زبان کو بھی آپ جان لیا کرتے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک شے کو پہچان لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو پرندوں کا علم دیا تھا، چرندے پرندوں کا علم دیا تھا کہ آپ ہر ایک شے کی زبان کو بخوبی پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں.
اور میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا 4 طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ان 4 سے کوئی بھی خارج نہیں ہوگا۔ 4 طرح کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بخیل، دوسرا لعین، تیسرا سخی، اور چوتھا ہوا کرتا ہے کریم۔ 4 طرح کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا اس چیز کا۔ یہ 4 بند ہے کائنات کے اندر، کوئی بندہ کیسا بھی ہو لیکن ان 4 سے خارج نہیں ہوگا۔ جو بھی ہوگا ان 4 کے اندر ہوگا، ان 4 سے آگے نہیں ہوگا۔ بالکل جس طرح سے 4 طرح کے بندے ہوتے ہیں، اسی طرح سے 4 طرح کے کام ہوا کرتے ہیں، اور جو بھی کام ہو ان 4 چیزوں سے آگے نہیں ہوں گے۔ اور ان کے اندر ایک اور ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ کون کون سے؟ پہلے تو میں 4 شخص بتا دیتا ہوں۔ 4 شخص ہے کون کون؟ سب سے پہلا ہے بخیل۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ ہوتا ہے سرکار جو خود کھائے نہ کھائے، یہ سوچتا ہے کہ دوسرا بندہ نہ کھا پائے، یہ ہے بخیل۔ دوسرا ہوتا ہے لعین، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے چاہے میں نہ کھاؤں، مجھے بھی نہ ملے لیکن اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، یہ ہوتا ہے لعین۔ بخیل میں اور لعین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بخیل وہ ہے کہ جو خود کھائے گا لیکن دوسروں کو نہیں کھانے دے گا۔ لعین وہ ہے جو خود بھی نہیں کھائے گا، دوسرے کو بھی نہیں کھانے دے گا۔ تیسرا ہوتا ہے سخی۔ سخی وہ ہوتا ہے سرکار جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ مثلا جیسے حاتم طائی، جس کا ذکر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس کا ذکر لوگوں نے اور ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا تھا مولا علیہ السلام سے، اے مولا یہ بتائیے گا حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا آپ زیادہ سخی ہے؟ دیکھیں سوال کرنے والے کا سوال ہی غلط تھا، کیونکہ میرا مولا سخی نہیں ہے، میرا مولا سخی نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے امام کو سخی کہے تو غلط کہتا ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ میرے امام کو سخی کہہ رہا ہے تو سب سے بڑا جملہ غلط کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا 4 طرح کے بندے ہیں، 4 طرح کے، یا تو بخیل ہوگا، یا لعین ہوگا، یا سخی ہوگا، اور چوتھا ہے کریم ہوگا۔ خدا کی قسم امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں سخی ہوں، نہیں بلکہ ایک جملہ کہا تھا میں کریم ابن کریم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سخی ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بچھتا تھا، کبھی یہ نہیں کہا میں سخی ہوں، یہ ہماری ثقافت ہے، نہیں، آپ سخی نہیں تھے، سخی حاکم تھا۔ کتنے دروازوں سے بانٹتا تھا؟ 70 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے کہا سخی تھا۔ میرے امام کے پاس آیا، مولا یہ بتائے آپ زیادہ سخی ہے یا حاتم زیادہ سخی ہے؟ میرے امام نے جواب دیا حاتم وہ ہے جو 70 دروازوں سے بانٹتا تھا، اور بندہ وہ تھا کہ اگر ایک دروازے پر جاتا تھا تو اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی تھی، پھر مجبوراً دوسرے دروازے کے پاس جانا پڑتا تھا، تب بھی ضرورت پوری نہ ہوتی تھی، پھر تیسرے دروازے پر جانا پڑتا تھا، پھر بھی ضرورت پوری نہ ہوتی تھی۔ میں یہاں پر ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں بالخصوص، جس وجہ سے میں نے اپنے گزشتہ موضوع کو پکڑ کر کے چلا ہوں تھوڑا سا آگے۔ بھائی یاد رکھنا، پھر چوتھے سے 5ویں پر، 5ویں سے 6ٹھے پر، 10ویں پر، 20ویں پر، 30ویں پر، حد یہ ہے آخری دروازے پر جاتا تھا۔ جس وقت آخری دروازے پر انسان جاتا تھا، مانگنے والا سائل جاتا تھا، تو اس وقت اس کے پاس اتنا ہو جایا کرتا تھا کہ وہ غریبوں کو بھی تقسیم کرتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا میں سخی ہوں یا سخی ابن سخی ہوں، بلکہ میرے مولا نے یہ جملہ کہا، بھائی یاد رکھنا وہ حاتم تھا جس کو 70 دروازوں سے بانٹنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایک دروازے سے لینے کے بعد بننے کی ضرورت پوری نہیں ہوا کرتی تھی، پھر دوسرے پر جاتا تھا، تیسرے پر جاتا تھا۔ میں علی وہ ہوں جو ایک ہی دروازے کو بندے کو اتنا دے دیا کرتا ہوں کہ ایک سے دوسرے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا میں سخی ہوں، سخی نہیں ہے میرا امام، میرا امام سخی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ میرا امام ہے کریم۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ چوتھا لفظ ہے کریم۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ کریم۔ کریم کون ہوتا ہے سرکار؟ کریم وہ ہوتا ہے خود نہ کھائے، چاہے خود کو ملے نہ ملے، چاہے خود بھوکا رہ جائے، دوسرے کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دے سکتا۔ یہ ہے میرا امام۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت میرا امام اس دنیا سے گیا ہے
تو اس وقت بہت سے بندے ایسے تھے جو رو رہے تھے، بہت سے گھروں کے اندر سے رونے کی صدائیں آ رہی تھی. تو معلوم کیا گیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو ہمارے پاس آتا تھا، ہمیں کھانا کھلا کر کے جایا کرتا تھا. کیا اس نے کبھی کوئی پہچان بتائی؟ کہا پہچان تو نہ بتائی، لیکن ہاں یہی بتایا ہے کہ ایک غریب غریب کے پہلو میں ہے، ایک مسکین مسکین کے ساتھ ہے. یہ جملے کہے ہیں اس نے. اور جس وقت وہ شخص کے جو ایک جنگل کے اندر امام سے معلوم کر کے آیا تھا کہ مدینے میں فلاں جگہ پر امام کا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں پر جا کر کے کھا لو، جس وقت امام حسن علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا تھا یہ بتاؤ جس شخص نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے کیا اس کی کوئی پہچان ہے؟ تو اس شخص نے فوراً جواب دیا، کہا نہیں اس نے اپنی کوئی پہچان تو نہیں بتائی، لیکن اس کے جسم سے بھی ایسی ہی خوشبو آ رہی تھی جو خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس نے کوئی اپنی پہچان نہیں بتائی ہے، لیکن ہاں اس کے جسم سے بھی ایک ایسی ہی خوشبو آ رہی تھی جو خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہے. فوراً امام حسن علیہ السلام نے کہا اے شخص وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا علی ہے. کہ تو نہیں جانتا؟ کہا یا مولا اگر وہ تمہارا باپ علی ہے تو وہ سوکھی روٹی کیوں کھا رہے تھے؟ کہ تو نہیں جانتا ہم سخی نہیں، ہم کریم ابن کریم ہیں. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کا جملہ کریم ہے میرا امام. کیا ہے؟ کریم ہے، سخی نہیں ہے، کریم ہے میرا امام. چاہے خود بھوکا رہ لے میرا امام. حکومت رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود چٹائی کے اوپر بیٹھنے کے بعد زمین اور آسمان والوں کے مسئلے طے کیا کرتا تھا، مسئلوں کو حل کیا کرتا تھا. چاہے کوئی بھی شے آ جائے. صرف یہی نہیں، میں نے ذکر کیا تھا امام کے پاس صرف انسان ہی نہیں آتے تھے بلکہ جن تک آیا کرتے تھے. ایک بار جب امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جن آیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا. ایک جن آیا، اس نے آنے کے بعد کیا کہا؟ اس نے اپنی زبان میں کوئی سوال کیا، امام نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا. وہ جواب سن کر کے چلا گیا. لوگوں کی جانوں میں جان آئی تو لوگوں نے معلوم کیا تھا مولا یہ ازدہ کیوں آیا تھا، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس کو کیا جواب دیا، یہ کیوں چلا گیا؟ میرے امام نے کہا یہ کوئی عام ازدہ نہیں تھا، یہ نسل جنات سے تھا. اس کا باپ قبیلے کا سردار ہوتا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے قبیلے والے، اس کے خاندان والے، اس کے عزیز و اقارب اس کو اس کے قبیلے کا سردار بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں. یہ مجھ سے اس بات کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا، یا علی کا اجازت ہے کہ حاکم بن جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی کا اجازت ہے حاکم بن جاؤ. یا علی آپ نے کیا جواب دیا؟ اب میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، اب یہ جائے گا اپنے قبیلے کا حاکم بن جائے گا، لیڈر بن جائے گا. جملہ لیجئے گا سرکار، یاد رکھیے گا جب جناتوں کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھ جائے تو دنیا والوں کے اندر ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مسند خلافت پر بیٹھ جائے؟ بس یہی وجہ تھی جب ان کے سرکار کے خلیفہ اول کے کو جس وقت خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ پہنچے، ساری جگہ پر نعرے لگ رہے تھے مدینے میں، کہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آئے ہیں گھر میں انہی کے، تو باپ نکل کر کے آیا، کہا کس کے نعرے لگ رہے ہیں؟ کہا جی مبارک ہو آپ کے بیٹے مسند پر بیٹھ گئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. جملہ کہہ گیا ہوں. کیا کہا؟ یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ علی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے بیٹھ گیا؟ بھائی جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جنات کا. بھائی جناتوں کے اندر مجال نہیں ہے علی کے ہوتے ہوئے بیٹھ جائے. اللہ اکبر. اس شخص نے فوراً جواب دیا یہ بتاؤ علی کہاں چلے گئے تھے جو علی کے ہوتے ہوئے اس کو بٹھا دیا گیا؟ تو فوراً جواب دیا سرکار، لوگوں نے جواب دیا سرکار یہ بزرگ تھے، سب سے زیادہ بزرگی کی وجہ سے ان کو بٹھا دیا گیا ہے. تو فوراً باپ نے پلٹ کر کے جملہ کہا اگر بزرگی کی وجہ سے اس کو بنایا گیا ہے تو اس سے بڑا تو میں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرا حق زیادہ ہے. میرے امام نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا. وہ جواب سننے کے بعد چلا گیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا مجھے معاف کیجیے گا، معلوم کرنا چاہتا ہوں، حقیر انسان ہوں، اتنا زیادہ علم نہیں رکھتا. آج ایک ازدہ آیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، جانے دیا. مولا ایک ازدہ بچپن میں بھی تو آیا تھا جس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. مولا سمجھ میں نہیں آتا آخری ماجرا کیا ہے؟ جواب علی آئے گا نادان، ابھی تو نے ہمارے قوانین کو نہیں پڑھا، ابھی ہمارے سلطنت کے اصولوں کو نہیں پڑھا. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہ یاد رکھنا اگر کوئی ہمارے در پر چھوٹا بن کر آتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بڑا بن کر آتا ہے تو اسے چیر دیتے ہیں. اللہ
اکبر، علی کے سامنے کوئی بڑا بن کر کے آئے؟ وہ جو کلزدہ آیا تھا وہ بڑا بن کر آیا تھا، اس نے ڈرانے کی کوشش کی تھی، ہم نے گہوارے میں لیٹے لیٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ آج جو ازدہ آیا تھا وہ چھوٹا بن کر آیا تھا، اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو سرکار میرا امام وہ ہے جو ہر ایک شے کا علم رکھتا ہے، لیکن جناب سلیمان کون ہے؟ جناب سلیمان وہ کہ جن کے پاس تمام چرندوں اور پرندوں کا علم تھا۔ آپ ہر ایک شے کا، کون کیا کہہ رہا ہے پرندہ، ہر ایک شے کا علم رکھتے تھے، تو اسی لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑی حکومت تھی۔ جس وقت جناب سلیمان نے خداوند عالم سے دعا کی، پروردگار عالم ایک ایسی حکومت عطا فرما جو بہت بڑی ہو، جو بہت طویل ہو، اے پروردگار عالم ایسی حکومت جو کسی کو نہ دی ہو، بہت بڑی حکومت عطا فرما تاکہ میں تیری تمام کے تمام عوام کا خیال رکھ سکوں۔ خداوند عالم نے حاکم بنا دیا، سب سے بڑا حاکم بنایا۔ 4 سب سے بڑے حاکم ہیں، جن میں سے ایک ہے جناب سلیمان جو سب سے بڑے حاکم بنے ہیں۔ حاکم بن گئے کس طرح سے سرکار؟ جناب سلیمان کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی، اور وہ انگوٹھی ایسی تھی جب جب جناب سلیمان اس انگوٹھی کو پہنتے تھے تب تب تمام کی تمام رعایا آپ کے انڈر میں آ جاتی تھی، اور جیسے ہی اتارتے تھے تو حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، میں کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، جناب سلیمان نے انگوٹھی کو پہنا، تمام کی تمام رعایا اندر میں آ گئی، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے خلا ہو، چاہے جنات ہو، کوئی بھی شے ہو، تمام کی تمام شے آتی تھی، سب جھکا دیتی تھی۔ یا نبی اللہ حکم فرمائے، حاضر ہے، جو آپ کہیں گے وہ کر دیں گے، حکم فرمائے حکم فرمائے۔ بس ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ تخت بلقیس کو منگانا پڑ گیا، کہا کون لے کر کے آئے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا جس کے پاس قرآن مجید کا تھوڑا سا علم تھا۔ الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، من کا جملہ جناب نے بھی پیش کیا تھا، میں بھی پیش کر رہا ہوں، علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ سرکار آپ اپنی پلک کو بھی نہ جھپکا پائیں گے، میں تخت بلقیس کو تمہارے پاس لے کر کے آ جاؤں گا۔ بس جملہ کہہ دوں سرکار، جناب سلیمان نے پلک نہ جھپکی، فوراً تخت بلقیس آ گیا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے ایک جن جس کے پاس اس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، پلک جھپکنے سے پہلے جب ملک سبا سے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، تو جس کے پاس پورے قرآن مجید کا علم ہو، اس علی کی کیا اہمیت ہوگی؟ پھر اس کی یہی اہمیت ہوگی جو زمین پر بیٹھ کر کے کہے گا اگر مجھ سے ہر ایک کائنات کے بارے میں سوال کیا جائے تو میں ہر ایک کو اس کے مطابق جواب دوں گا۔ نعرے حیدری، ہر ایک شے کو اس کے مطابق جواب ملے گا، اور ہر ایک شے یہی پکار اٹھے گی، یا علی تم نے جواب وہ دیا جو حق تھا۔ ایک شخص امام کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پاس تمام کی تمام اشیاء چل کر کے آتی ہے، ہر ایک شے سوال کرتا ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرندے ہو یا وہ پرندے ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر ایک شے آتی ہے آپ کے پاس، آنے کے بعد سوال کرتی ہے، یعنی تم فوراً ان کو جواب دے دیتے ہو، یعنی سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی کبھی سوچ سمجھ کر بھی جواب دیا کرو۔ یا علی یا علی یا علی، بہت بڑا جملہ ہے، کاش کہ پہنچ جائے، پہنچا سکے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ یعنی آپ فوراً جواب کیوں دے دیتے ہو؟ یعنی کبھی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچ لیا کرے، تھوڑا سا رکا کرے، تھوڑا سا وقفہ لیا کرے، سوچنے کے بعد تب جواب دیا کرے۔ میرے امام نے سوال کیا اس سے پلٹ کر کے، یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر، اس نے فوراً جواب دیا مولا 5 ہے۔ کہا تھوڑا سوچ سمجھ کر جواب دیتا، کہیں ایسا نہ ہو کچھ غلطی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اس نے فوراً جواب دیا، یا علی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہاتھ تو میرے سامنے ہے، یہ میرے سامنے ہے، مجھ سے کبھی غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ امام نے جواب دیا، جس طرح سے ہاتھ تیرے سامنے ہے تجھ سے ہاتھ میں غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح سے کائنات ہمارے سامنے ہے، ہم سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے میرا امام ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ تو جناب سلیمان کے پاس کیا تھی؟ ایک انگوٹھی تھی، اور وہ تمام کی تمام حکومت تھی اس انگوٹھی کی پاور سے۔ جب جب جناب سلیمان پہنتے تھے تو حکومت واپس، اور جیسے ہی اتارتے تھے تو سب ختم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفر کر رہے تھے، ہوا کا تخت پر بیٹھے ہوئے،
بس ایک مرتبہ دریا کا سفر کر رہے تھے کہ اچانک جناب سلیمان کی انگلی سے انگوٹھی نکلی اور دریا کے اندر جا کے گر گئی۔ اب کیا تھا، جتنے بھی جنات تخت کو اٹھائے ہوئے تھے، ہوا اڑا کر کے لے کر جا رہی تھی، وہ فوراً کے فوراً جناب سلیمان کو تخت کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد نیچے لا کر کے رکھ دیا، سرکار یہ لو اب تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم تو چلے۔ ارے کہاں جاتے ہو؟ کہا سرکار وہ چلی گئی جس کی وجہ سے ہم تمہارے انڈر میں تھے۔ یا علی یا علی یا علی، وہ چلی گئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب تک انگوٹھی رہے گی تب تک حکومت رہے گی، انگوٹھی چلی گئی تو حکومت بھی چلی گئی۔ اب جناب سلیمان اکیلے کیا کرے سرکار، اب کیا کرے؟ اب جناب سلیمان اس انگوٹھی کو ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے گر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مچھیارا تھا، مچھلی کو نکال رہا تھا سمندر میں سے۔ جس وقت وہ نکال رہا تھا تو وہ مچھلی اس کے جال کے اندر آ گئی، اور آنے کے بعد وہ اپنے گھر لے کر کے آ گیا۔ جناب سلیمان کو الہام ہوا، جس طرح سے بھی جناب سلیمان پہنچے کہ وہ آپ کے گھر پہ ایک مچھلی آئی ہے، اس کے پیٹ سے کچھ انگوٹھی نکل کے آئی ہوگی۔ کہا تم کون؟ کہا وہ بعد میں پتہ چل جائے گا، ایک مرتبہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ کہا جو اس کے بدلے میں چاہیے وہ میں آپ کو عنایت کروں گا، بس ایک مرتبہ مجھ کو وہ انگوٹھی دے دو تو پتہ چل جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، وہ خاتون نکل کر آئی، انگوٹھی لا کر کے جناب سلیمان کو دے دی۔ اب جیسے جناب سلیمان نے اس انگوٹھی کو پہنا تو فوراً کے فوراً گائے ہوئے جن تمام کے تمام واپس آنے لگے۔ یا اللہ کے نبی تم پر ہمارا سلام ہو، ہم واپس ہے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، جو حکم کریں گے وہ سراخوں پر ہے۔ یا نبی اللہ حکم فرمائے، حکم فرمائے، حکم فرمائے۔ بس ایک مرتبہ جناب سلیمان چلے یہ کہتے ہوئے اب پہچان لیا تم نے ہم کون ہے؟ اللہ اکبر، میں سلیمان ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ جیسے یہ انگوٹھی واپس آئی، حکومت بھی واپس آ گئی۔ آخری وقت تک جناب سلیمان کے پاس اب حکومت رہی، حکومت نہیں گئی۔ اور سرکار یہ بھی مصلحت پروردگار ہے، نہیں تو بہت سے بندے کہہ دیتے اگر انگوٹھی نہ گری ہوتی ایک مرتبہ، بہت سے بندے کہہ دیتے یہ تو انگوٹھی کی وجہ سے حکومت نہیں تھی، یہ تو اللہ نے اعجازی حکومت عطا فرمائی تھی۔ یا علی یا علی، وہ جملے کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کیجئے گا، جملے کے اوپر تھوڑا غور و فکر کیجئے گا۔ اگر انگوٹھی نہ گرتی تو ہر ایک بندہ کہتا نہیں انگوٹھی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حکومت اللہ نے عطا کی تھی تو وہ ہمیشہ رہے گی۔ اب جناب سلیمان اپنے تخت کے اندر، اپنے محل کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، آخری وقت ہے اب جناب سلیمان کا، آواز دیتے ہیں کوئی بھی اندر نہ آنا، حکم ہے میرا، آج صرف میں رہوں گا، میرے علاوہ کوئی محل کے اندر نہ آئے گا، کوئی بھی محل کے اندر نہ آئے گا۔ اب تاریخ بتاتی ہے سب سے اوپر گئے جناب سلیمان، اور پہنچنے کے بعد ایک عصا کو پکڑ رکھا ہے، اور پکڑتے پکڑتے اچانک موت کا فرشتہ سامنے آیا۔ جناب سلیمان نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو فوراً کہا تو کون؟ میں نے منع نہیں کیا تھا کوئی بھی نہ آ جائے، میرے علاوہ آج کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا، میں کچھ معائنہ کر رہا ہوں، آج کوئی نہیں آ سکتا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بنا یہاں پر آ گئی ہے، میری اجازت کے بنا یہاں پر آ گیا ہے؟ بس ایک مرتبہ ملک الموت نے جواب دیا، اے نادان، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جاتے، میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا۔ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، میں جہاں بھی جاتا ہوں بغیر اجازت کے جاتا ہوں، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ کہا کون؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا کیا کرنے آیا ہے؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا رک جا، تھوڑا سا مجھے نیچے اتر جانے دے۔ اللہ اکبر، کہا نہیں ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ یا علی یا علی یا علی، کہا نہیں ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ کہا اچھا سن تو لے، مجھے بیٹھنے دو دے، کم سے کم بیٹھ جاؤں، لیٹ جاؤں، تب میری روح نکال لینا۔ کہا نہیں ہلنے بھی نہیں دوں گا، بس یہیں کہ یہیں پر روح نکالنی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ملک الموت نے روح نکالی، اور روح نکالنے کے بعد لے کر کے چلا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کافی وقت ہو گیا جناب سلیمان کو محل کے اوپر کھڑے ہوئے، عصا کے سہارے سے وقت گزرتا گیا۔ اب تاریخ بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو، اتنا بڑا زمانہ گزرتا گیا، تمام کی تمام رعایا پریشان ہو گئی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کا نبی سلیمان اوپر کر کیا رہا ہے؟ اتنا وقت ہو گیا، اتنے دن گزر گئے ہیں، ابھی تک نیچے اتر کر نہیں آیا، ابھی تک ہمیں کچھ حکم نہیں دیا۔ تمام کے تمام چرندے پرندے تمام جن پریشان ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ نے جناب سلیمان کے عصے کے اندر دیمک لگائی۔ اللہ اکبر، اب دیمک کا لگنا تھا،
दीमक ने लकड़ी को चाटना शुरू किया, लकड़ी को खाना शुरू किया। अब जैसे ही लकड़ी कटी, जैसे ही लकड़ी टूटी, जनाब सुलेमान ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही नीचे गिरे तो फौरन तमाम के तमाम अंदर आए, तमाम के तमाम जिन परिंदे चरिंदे सभी के सभी अंदर आए। आकर क्या देखा, जनाब सुलेमान अब इस दुनिया में नहीं है। अब जुमला कह दूं मेरे अजीजों, जब मलकुल मौत आया था तो उसने एक जुमला कहा था, ए अल्लाह के नबी, हिलने भी नहीं दूंगा, मैं वो हूं जहां जाता हूं इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह ने आवाज दी, ए मलकुल मौत, अपने ऊपर फख्र कर रहा है, अपने ऊपर अनानियत ला रहा है, तू ये समझ रहा है तू कहीं पर इजाजत नहीं लेता। मैं इसी सरे जमीन के ऊपर एक ऐसा घर बनाऊंगा जब तक इजाजत ना मिलेगी अंदर ना जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खड़ा हुआ है और जुमला कह रहा है, शहजादी क्या इजाजत है अंदर आ जाऊं? का वापस जा भी बाबा सो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, वो थी अंगूठी जनाब सुलेमान के पास। अब तारीख बताती है, कुरान मजीद पढ़ करके देखिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह कहता है, एक शख्स वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। भाई जिस वक्त साइल आया है, इमाम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, तो बस एक मर्तबा साइल ने आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ भीख दे सके, मुझे कुछ इनायत कर सके? पहली मर्तबा आवाज दी वापस, लेकिन कोई जवाब ना आया, खामोश हो गया। दूसरी मर्तबा आवाज दी, है कोई, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, जो मुझे कुछ खिला सके, मुझे कुछ दे सके, मुझे कुछ इनायत कर सके? किसी का कोई जवाब ना आया। सभी के सभी अपनी नमाज में मगन थे, मसरूफ थे, कोई ना बोला। बस तीसरी मर्तबा ये कह कर के चला, ए अल्लाह गवाह रहना, तेरी बारगाह से खाली हाथ पलट रहा हूँ। अब जैसे ये जुमला कहना था, फौरन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बढ़ाया। भाई वजह क्या है, पहली और दूसरी आवाज में क्यों नहीं बढ़ाया? या अली अली, भाई पहली और दूसरी आवाज में इसलिए हाथ नहीं बढ़ाया चूंकि अभी तक साइल ने सवाल किया था लोगों से, लेकिन जैसे ही अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, अली था अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की जानिब से अली को हुक्म मिला। अली ने फौरन हाथ को इस तरह से बढ़ाया, हालत रुकू के अंदर उंगली की तरफ इशारा दिया। इशारा करने के बाद इशारा ये था, मेरे हाथ के अंदर जो अंगूठी है उसको उतार लो, उसको ले जाओ। साइल आया, आने के बाद अंगूठी को उतारा, उतारने के बाद लेकर के चला गया। तारीख के जुमला बता रहा हूँ, बस जैसे अंगूठी को लेकर के चला, तारीखी जुमला है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ के अंदर वो अंगूठी थी जो जनाब सुलेमान को अल्लाह ने अता की थी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी ज़कात में दे दी। अब जुमला कहने लगा हूँ, सरकार जिस इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़कात का ये आलम हो कि जनाब सुलेमान की हुकूमत को ज़कात में दे दे, अल्लाहु अकबर, तो उस अली की हुकूमत का क्या आलम होगा? जनाब सुलेमान जैसे हुकूमत को सिर्फ ज़कात में दे दी है, ज़कात में दे दी है। और यही वो अंगूठी जिस वक्त शब मेराज रसूल इस्लाम अर्श पर पहुंचे हैं, तो पर्दे के पीछे से जो रसूल इस्लाम को एक हाथ नमूदार हुआ था, एक हाथ देखा था, उसी हाथ के अंदर एक अंगूठी थी। वो अंगूठी वही अंगूठी तो जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक में मौजूद थी। जिस वक्त रसूल इस्लाम वापस आए हैं, लोगों ने सवाल किया, या रसूल इस्लाम कुछ बताए मेराज की बात। तो रसूल इस्लाम ने एक जुमला बताया का बस इतना याद रखना, जिस वक्त मैं मेराज पर गया तो मुझे एक हाथ नमदार हुआ, एक हाथ नजर आया, उस हाथ के अंदर वही अंगूठी थी जो अली के हाथ में मौजूद है। अल्लाह अकबर। वो साइल अंगूठी लेकर के वापस चला, अपनी जुमला रहमत को तमाम कर रहा हूँ, लेकर के चला। रसूल इस्लाम ने देखा एक शख्स अंगूठी लेकर के जा रहा है। रसूल इस्लाम आए, मस्जिद में दाखिल हुए, कहा ये बताए आप में से कौन सा ऐसा शख्स था जिसने साइल को ज़कात दी है? अब तमाम के तमाम बंदे हैरान, कहा या रसूलुल्लाह हमने नहीं दी, या रसूलुल्लाह हमने नहीं दी, या रसूलुल्लाह हमने नहीं दी। बस एक मर्तबा एक शख्स, तमाम के तमाम बंदों ने इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा किया। इशारा करने के बाद कहा या रसूलुल्लाह, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हालत रुकू में वो अंगूठी अदा की है। फौरन रसूल इस्लाम ने फरमाया, भाई याद रखना, जैसे ही अली ने अंगूठी अदा की है, फौरन अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी है। अल्लाहु अकबर। एक शख्स वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो मेरे अजीजों, जो जनाब सुलेमान के पास हुकूमत थी, इससे साफ साफ वाज़ेह होता है इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत वो है जो पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अफसर है, सबसे ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इमाम ने कभी भी किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। आज दुनिया के पास थोड़ी बहुत कोई भी चीज़ आ जाती है तो कर जाते हैं इंसान।
جبکہ خدا بند عالم کی آواز آ رہی ہے، ہمارے ائمہ السلام کی آواز آ رہی ہے، جو شے ہم نے آپ کو عطا کی ہے خبردار اس کے اندر حقوق الناس ہے، لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہے، وہ تمام کی تمام ہم نے دی ضرور ہے ان کو، لیکن یاد رکھنا ان تمام کی تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کو بروز قیامت تک برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کو راہ خدا میں صرف کرنا سیکھو۔ اگر کوئی انسان اس شے کو راہ خدا میں صرف کرتا ہے تو وہی شے اس کی نجات کا باعث ہوگی بروز قیامت۔ وہی ایک ایسی شے ہوگی جو ہمیشہ برقرار رہنے والی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ خدا کی قسم ان میں سے سب سے زیادہ افضل ہے یہ عزاداری، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ ایک ایسی شے ہے، ایسی شے ہے کہ جو انسان کو جینے کا سلیقہ بھی سکھلاتی ہے اور مرنے کا سلیقہ بھی سکھلاتی ہے۔ صرف دنیا میں رہنے اور مرنے کا سلیقہ نہیں سکھاتی بلکہ آخرت کی بھی ضامن بنتی ہے۔ امام علیہ السلام ہمیشہ چاہے کوئی غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، ہر ایک کو مدد کر رہے ہیں، ہر ایک کی ہیلپ کر رہے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی کو اداس نہ ہونے دیا، کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے۔ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے بھروسے میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ امام علیہ السلام جگہ جگہ پر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جیسے رسول اسلام نے سمجھایا۔ امام علیہ السلام کو غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے سب کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل ہی دل میں ایک بغض اور انانیت، ایک حسد پیدا کیے ہوئے تھے، اور یہی وہ حسد تھا جو کربلا کے میدان میں لوگوں نے رسول کی آل سے لیا ہے۔ اسی حسد کا بدلہ تھا جس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا، یہ تو بتائے آخر تم ہمیں قتل کرنے پر آمادہ کیوں ہو؟ آخر رسول کی آل کو اس طرح سے کیوں ستایا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، اے حسین ہمیں مسئلہ تم سے نہیں تمہارے باپ علی سے ہے۔ وہی غدیر کی دشمنی تھی جس کو لوگوں نے کربلا کے میدان میں نکالی ہے۔ بس یہی وجہ ہے ایک غدیر اور دوسری عزاداری، دوسرے کربلا، یہ دو چیزیں کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ غدیر کو جب منائے تو ایسے منائے تاکہ دنیا میں ہر ایک شے کو پتا چلے کہ آج غدیر ہے۔ دوسری عزاداری کربلا کو اس طرح سے پہنچائے چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر ایک شے کے دل میں اتر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کونے کونے سے امام حسین علیہ السلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اہل حرم کو رہا کیا گیا۔ میرا بھی دل ہے میں چہلم کے دو جملے پڑھوں۔ امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانے کے لیے بہن آئی ہے کربلا، رہا کیا گیا جناب زینب کو، کہ آپ جا سکتے ہو، جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتے ہو۔ شہزادی زینب نے امام سید سجاد سے کہا، بیٹا ہمیں اپنے وارثوں پر رونے نہیں دیا، ان سے کہو کہ تبرکات کو واپس کر دیا جائے جو ہم سے لوٹا گیا تھا، اور ہمارے وارثوں کی سر کو ہم تک پہنچا دیا جائے، اور ایک جگہ خالی کرائی جائے۔ میں اپنے بھائی حسین پر رونا چاہتی ہوں۔ بس ایک جگہ کو خالی کر دیا گیا۔ شہزادی زینب تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ امام سید سجاد مصائب بیان کر رہے تھے۔ جناب زینب فرش پر ایسے ہی زمین پر بیٹھے ہوئے بار بار ہاتھ اٹھاتی تھی، کبھی اپنے زانوں پر مارتی تھی، تو کبھی سینے پر مارتی تھی، تو کبھی سر پر مارتی تھی، اور ایک جملہ کہتی تھی، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا، اور زاروں قطار روتی جاتی تھی۔ بس ہاں رہائی ملی، اب چلا ہے قافلہ یہ، اور جس وقت چلا ہے تو ایک ننھی سی قبر پر پہنچا، اور ننھی سی قبر پر جانے کے بعد تمام کے تمام لوگ آئے اور تمام کی تمام خواتین آئی، اور آنے کے بعد ننھی سی قبر سے اجازت مانگی، اے سکینہ تمہیں تو بڑا ہی ارمان تھا کہ مدینے ہم کب جائیں گے، کب ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، اے سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، اے میری بچی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟
لیکن شہزادی سکینہ کی کوئی آواز نہیں آئی. بس ایک کے بعد دوسری بیوی، دوسری کے بعد تیسری بیوی. بس ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ، اے بہن سکینہ، ہم گھر جا رہے ہیں، کیا نہیں چلو گی؟ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی. اے بیٹی سکینہ، ہم واپس جا رہے ہیں اور کربلا بھی جائیں گے. اے سکینہ، ہم عباس کی تربت پر بھی جائیں گے. بس مولا عباس کا نام آنا تھا کہ تربت سکینہ سے ایک آواز آئی، اے پھوپھی اماں، جس وقت چچا عباس کی تربت پر جانا تو سکینہ کا سلام کہنا اور ایک جملہ کہہ دینا، اے چچا جان اب کبھی پانی نہ مانگیں گے. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاں علی جی کا چل پڑا قافلہ جیسے ہی چل پڑا تو تمام کے تمام خواتین کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی نظر نہیں آتی. امام سید سجاد نے دیکھا تو ان بیویوں میں ایک بیوی ہے جس کا نام رباب ہے. رباب کو تلاش کرنا شروع کیا، اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد کو یاد آیا کہیں ایسا نہ ہو میری اماں وہیں شام کے زندان میں موجود ہو. بس ایک مرتبہ امام سید سجاد پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی تربت پر ارے اماں رباب بیٹھی ہوئی ہے اور نالا کر رہی ہے، گریہ وزاری کر رہی ہے. اے بیٹی سکینہ، ارے گھر جا رہے ہیں، میں تمہیں زندان میں کیسے چھوڑ کر کے جاؤں؟ بس ایک مرتبہ ماں کو لے کر کے چلے، قافلہ چل پڑا. بس ایک مرتبہ ایک ایسی منزل پہنچی جہاں سے دو راستے ہوتے تھے. ایک راستہ مدینے کی جانب جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کی جانب جاتا تھا. امام سید سجاد نے معلوم کیا پھوپھی اماں یہ بتائے کہ گھر واپس چلنا ہے یا کربلا چلنا ہے؟ بس ایک مرتبہ زینب رو کر کے کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد، جب سے ہمارے وارثین کو قتل کیا گیا ہے، میرے بھیا کو قتل کیا گیا ہے، ہم ان پر رو نہیں سکے. یہ زینب بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے کربلا جائے گی. بس ایک مرتبہ کربلا کی جانب روا ہوئے. بس ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جابر رسول اسلام کا صحابی تربت امام حسین علیہ السلام پر بیٹھا ہوا ہے. یک یک روتے روتے جابر کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور جیسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو جابر رونے لگے. عالم یہ تھا کہ پورے جسم پر تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں، پورے جسم پر زخم ہی زخم لگے ہوئے ہیں. میرے امام کی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو زخم سے خالی ہو. بس ایک مرتبہ جابر رونے لگے، مولا یہ تو سنا تھا کہ ہزاروں زخم کھا کر کے زمین پر گرے ہیں، لیکن مولا ارے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو رہا نہیں جاتا. کہا مولا حکم فرمائے، کہا جابر جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری تربت سے دور چلے جاؤ. کہا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا جابر تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن میری بہن کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اسیر ہوتے ہوئے رہا ہونے کے بعد میری تربت پر آ رہی ہے. وہ جیسے ہی تربت پر آئے گی تو میری تربت پر گرنے کے بعد گریہ اتاری کرے گی. میں نہیں چاہتا میری بہن کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا مولا حسین ارے آپ کی حسرت ہے کہ کسی کے کانوں میں آپ کی بہنوں کی آواز نہ پہنچے، لیکن ہائے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب کو اسیر کرنے کے بعد لے جایا گیا. بس ایک مرتبہ یہ اہل حرم آئے ہیں، کربلا پہنچے. بس ایک مرتبہ جیسے کربلا پہنچا ہے یہ اہل حرم، بس ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے آپ کو رہوار سے گرا دیا. جیسے ہی رہوار سے گرایا ہے ایک مرتبہ کہا سید سجاد مجھے میرے بھیا کی قبر پر لے کر کے چلو. امام سید سجاد نے بس ایک مرتبہ امام حسین کی تربت پر پہنچایا، تمام شہداء کی قبر پر پہنچاتے رہے. جناب زینب پہنچی ہے حسین کی قبر پر. جانے کے بعد زار و قطار نوحہ کرنے لگی، ماتم کرنے لگی، گریہ کرنے لگی اور ایک جملہ کہتی ہے بھیا بھیا معاف کرنا، ارے جو امانت تم نے ہمارے سپرد کی تھی ارے سب کچھ بچا لیا ہے، لیکن ہائے آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی ہے. اے بھیا میں آپ کی بیٹی سکینہ کو نہ بچا سکی.
ہاں بس امام حسین کی تربت سے ایک مرتبہ اٹھی، جناب علی اکبر کے لاشے پر پہنچی، جناب قاسم کی تربت پر پہنچی، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، ہر ایک قبر پر پہنچتی ہے، ہر ایک بیوی گریہ وزاری کرتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جب سبھی قبر نظر آ گئی، آخر میں شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، ہر ایک کی قبر نظر آ گئی لیکن میرا بھیا وفادار عباس، ارے اس کی قبر مجھے کہیں نظر نہیں آتی، ارے میرا غیرت دار بھائی عباس کہاں پر ہے؟ کہا پھوپھی اماں وہ دریا کے نزدیک ہے، کہا بیٹا ہمیں وہاں تک لے کر کے چلو، میں عباس سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام کی تمام بیویوں کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیویو، ارے جب میرے بھیا عباس کی تربت پر پہنچنا تو اپنی تمام کی تمام مصیبتیں بیان کر دینا، ہاں کہہ دینا میرے بھیا عباس سے ہمارے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، بتا دینا ہمارے تماچے لگائے گئے، ارے بتا دینا ہمیں کوفہ سے لے کر شام تک در بدر پھرایا گیا، بتا دینا شرابیوں کا ہجوم تھا اور آپ کی بہن زینب تھی، ہاں سب کچھ بتانا، لیکن خبردار کبھی کوئی یہ نہ بتا دینا ارے آپ کی بھتیجی سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ چل پڑے، جیسے ہی امام سید سجاد چلے ہیں تربت عباس پر، شہزادی زینب کو لے کر کے چلے، بس ایک چھوٹی سی تربت کے قریب آئے، آنے کے بعد اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا ہاذا قبر العباس، یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے دیکھا چھوٹی سی قبر، ایک مرتبہ زینب نے روتے ہوئے جملہ کہا اے بیٹا سید سجاد، آپ امام ہو، آپ سے خطا نہیں ہو سکتی، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اے بیٹا سید سجاد، میرا بھائی عباس تو طویل قد قامت کا تھا، ارے جب رہوار پر سوار ہوتا تھا تو پاؤں کے نقش کھنچ جایا کرتے تھے، ارے یہ تو ایک چھوٹی سی قبر محسوس ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی قبر لگ رہی ہے۔ بس سید سجاد تڑپنے لگے، تربت عباس پر گرے، اے پھوپھی اماں جب میں 12 محرم کو واپس آیا میں نے سب کو دفن کر دیا، جب میں چچا کے لاشے پر پہنچا تو کیا دیکھا، ارے چچا عباس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس قدر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا کہ قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا آسان تھا، لیکن جب میں نے چچا کے ٹکڑوں کو اٹھایا تو اٹھا نہ سکا، میں نے گدھا کھودا، چچا کے ٹکڑے رکھے، اے پھوپھی اماں یہی میرے چچا کی تربت ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو تربت عباس پر گرایا۔ غربتا ومصيبتا وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار عالم تو رحمان الرحیم کریم ہے، افضل ہدایت علیہ السلام ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ان آنسوؤں کو ہمارے جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ خداوند عالم چاہتا معصوم علیہ السلام کے سب کے تمام بندوں کے دلوں میں جتنی بھی نیک حاجات موجود ہیں، خداوند عالم تمام بندوں کی تمام تبدیلی نیک حاجات قبول فرما۔ خداوند عالم جو بندہ جس طرح سے بھی پریشان حال ہے، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے ائمہ علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء کا، تمام خاصان خدا کا۔ پروردگار عالم تجھے تیرے تمام درخواست بندوں کا واسطہ ہے، خداوند عالم تمام بندوں کی تمام در پریشانی قبول فرما۔ خداوند عالم نے معصوم علیہ السلام ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کا سلیقہ و طریقہ عطا فرما۔ خداوند عالم نے محمد علیہ الطاہرین بحق معصوم علیہ السلام ہمارے آخری امام یوسف زہرا پاک امام کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہم سب کو کے انصار میں شمار فرما۔ وَقَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ معصوم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یثرب نظر آیا 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 کلثوم نے محمل جو پردے کو ہٹایا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پرایا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا بوڑھاپ کے رونے لگی ہے بات کی نواسی ویران سراپا تھا اللہ رے اداسی اجڑا بنی ہاشم کا اجڑا بنی ہاشم کا محل نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو ہٹایا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا وہ گلیاں جہاں محمد کبھی کھیلے عبداللہ وہاں پھرتے تھے خاموش اکیلے ہر سمت میں بچوں کا ہر سمت میں بچوں کا سراپا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا صغرا نے خبر پائی کہ لوٹائے مسافر خوش ہو گئی روزے پہ نبی کے ہوئی حاضر کیا سوچا تھا صغرا نے کیا سوچا تھا صغرا نے اسے کیا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا اجڑی ہوئی ہر مانگ تھی ہر گود تھی خالی اصغر کا شلوخ
اکیلا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا جس وقت رکی نانا کے روزے پہ ہماری ناکے سے گری خاک پہ وہ درد کی ماری روتا ہوا نانا کا روتا ہوا نانا کا جو چہرہ نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا صغرا نے کہا اماں سے کیوں گود ہے خالی ایک آہ بھری بالوں نے کچھ منہ سے نہ بولی رونے لگی جلتا ہوا رونے لگی جلتا ہوا جھولا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا بن بھائی کے داخل ہوئی جو اپنے ہی گھر میں غش آ گیا خط نہ رہی قلب و جگر میں بے غور و کفن بھائی کا کفن بھائی کا لاشا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا مجرے میں نظر آئے نہیں قاسم و اکبر کہنے لگی میں چھوڑ گئی تھی یہ بھرا گھر ہر قبر کے ماحول میں ہر قبر کے ماحول میں ڈھلتا نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا یثرب نظر آیا بستر تو وہاں محمد کے سجے تھے اور ساتھ میں اصغر کے کھلونے بھی رکھے تھے لیکن نہ کوئی کھیلنے لیکن نہ کوئی کھیل والا نظر آیا یثرب 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 نظر آیا لوٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو بتائیں کیسے جو ہم پر گزر گیا محشر سر حسین تڑپتا تھا لوگ نے
قبول مدینے ہمارے آنے کو بچھڑ کے اپنی بہن سے دوبارہ مل نہ سکی وہ دل میں لے گئی حسرت مدینے آنے کی مصیبتوں کے اندھیروں میں چل بسی بچی ہمیں رہائی ملی وہ ہے آج بھی قیدی رسالیاں ہے سکینہ نے قید خانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو مدینہ لٹ گئی سرکار تیرے والی کی میرے حسین کے سوکھے گلے پہ تیغ چلی بچانا عابد بیمار کے سوا کوئی ہماری گودیا پردیس میں ہوئی خالی قدم اٹھائے نہیں جاتے گھر میں آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو گلی گلی میں پھرایا گیا غریبوں کو قدم قدم پہ رلایا گیا غریبوں کو بچھا کے کاٹے چلایا گیا غریبوں کو تماش بینوں میں لایا گیا غریبوں کو ثواب سمجھا گیا ہے ہمیں ستانے کو گلی گلی میں پھرایا گیا غریبوں کو قدم قدم پہ رلایا گیا غریبوں کو بچھا کے کاٹے چلایا گیا غریبوں کو تماش بینوں میں لایا گیا غریبوں کو ثواب سمجھا گیا ہے ہمیں ستانے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو نہ کر قبول مدینے